الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، دوستو، بھائیوں، بزرگوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ایسی جامع آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر متقی کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس آیت کریمہ کے اندر وہ 4 صفات ہیں جس میں ایک انسان کامل مومن متقی بن جاتا ہے۔ یعنی کیا بیان ہوئی؟ غور کیجئے گا۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشحالی میں، والضراء اور تنگ دستی میں۔ یعنی پہلی صفت بیان ہوئی ان لوگوں کے حوالے سے، فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں خوشحالی ہو یا پھر تنگ دستی ہو، ان کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے نہیں رکتے، وہ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خوب رب کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ فرمایا دوسری صفت والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے۔ یہ متقی کی دوسری صفت ہے کہ جب غصہ آتا ہے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ آگے کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی چوتھی صفت کے ساتھ؟ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی ان احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے ان 4 لوگوں سے۔ یعنی سب سے پہلی شخصیت کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں؟ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، غرباء کے لیے، فقراء کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یہ معاملہ تیار کر رکھا ہے، وہ جیسے ہی خرچ کرتے ہیں رحمت خداوندی ان پر حائل ہو جاتی ہے۔ وہ بھوکے نہیں سو سکتے، ان کی مشکلات، ان پر کوئی مشکلات نہیں آ سکتی، وہ کسی گھیراؤ کے اندر نہیں آ سکتے۔ اور دوسری بات بیان ہوئی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زبان کو سنبھالا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام عیبوں کو چھپائے رکھتا ہے، اور جس کو غصہ آ جائے اور وہ غصے کے وقت اپنے غصے کو روک لے تو اللہ تبارک و تعالی بروز حشر اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غصے کے وقت اپنے رب کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالی جس وقت لوگوں کو ہلاک کر رہا ہوگا اس وقت اس کو بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس پر رحمت ہی رحمت ہے جو دنیا میں غصہ نہیں کرتے۔ آج تو قتل و غارت گری ہے، آج تو گریبانوں سے بھی آگے بات نکل چکی ہے، آج تو کسی سے گاڑی چلاتے ہوئے ٹکر ہو جائے تو ہم ایسے دیکھتے ہیں جیسے سامنے والا انسان نہیں۔ آج تو معاملات بہت آگے نکل چکے ہیں۔ آگے فرمایا والعافین عن الناس، اللہ اکبر۔ یہ عفو درگزر کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کر دے تو جب اس پر ظلم کیا جائے تو وہ معاف کر دے۔ دوستو ظلم چھوٹا لفظ نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ظلم بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا جب کسی پر ظلم کیا جائے تو وہ اسے معاف کر دے، اور کوئی محروم کرے
تو وہ عطا کرتا رہے. یا وہ درگزر کی دوسری تعریف ہے. اور تیسری تعریف اب وہ درگزر کی کیا ہے کہ فرمایا اگر کوئی اس سے قطع تعلق ہی کرے تو وہ اس سے قطع تعلق ہی نہ کرے. یا وہ درگزر کی تین تعریفیں ہیں جو اس حدیث میں بیان ہوئی. یعنی اب وہ درگزر کا معاملہ اتنا زیادہ سخت ہے. آج تو قطع تعلقی کے معاملے کو دیکھا جائے, ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ کوئی تعلق توڑ رہا ہو تو تم نہ توڑنا. اللہ اکبر. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ نئے رشتوں میں آنے کے بعد لوگ ماں باپ بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں, خونی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں, دور نکل جاتے ہیں, ان سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا فرما رہے ہیں کہ قطع تعلق ہی نہ کرنا بلکہ تعلق کو جوڑے رکھنا. اور ایک اور حدیث مبارک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز حشر منادی ندا دے گا جب حساب کے لیے لوگ جمع ہوں گے کہ جن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وہ جنت میں نکل جائیں. ایک دفعہ اعلان ہوگا, لوگ ہلیں گے نہیں جگہ سے. دوسری دفعہ اعلان ہوگا, تیسری دفعہ اعلان ہوگا تو لوگ پوچھیں گے آخر کس کا معاملہ ہے کہ رب کے ذمے میں آخر کس کا معاملہ ہے, ہمیں بتایا جائے. تو منادی کہے گا اللہ کے سپرد اس کا معاملہ ہے جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. روایت بیان کرتی ہے کہ ہزاروں کا ہجوم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. یہی تو آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ بغیر حساب جنت میں چلے جائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب جنت میں جانے کا ذریعہ ہی یہ بیان کیا ہے کہ محبت سے رہو. اب وہ درگزر کرو, معافی دو, معاف کرو لوگوں کو اور درگزر کرنا سیکھو. اور کیا وہ حدیث مبارک ہم بھول گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. اللہ اکبر. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی چادر پہنی ہوئی تھی کہ صحابہ عرض فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص آیا اور آقا کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر خراش پڑ گئی. لیکن قربان جائیے, جب آقا نے چہرہ مبارک گھمایا اور اس شخص کی طرف دیکھا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے عطا کیجئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اسے دے دو. اللہ اکبر. یہ کیا کمال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا انداز. تو دیکھیے کہ حضور نے اس وقت اپنی تکلیف نہیں دیکھی بلکہ دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ لاچار ہے, وہ ضرورت مند ہے, اس کو چاہیے, وہ اللہ رب العالمین کے نام پر مانگ رہا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اسے دیکھا اور دنیا میں بھی اس سے رضامندی کا اظہار کیا اور آخرت کے لیے بھی اس کو اپنا بنا لیا. تو یہ طریقہ کار ہیں, یہ ہے قرآن جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے چلنے کیسا ہے. اور یہ وہ محفلیں ہیں جن محفلوں کے توسل سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کو مل رہا ہے, ہمیں بزرگان دین اولیاء کرام کی سیرتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان محفلوں کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان محفلوں سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان بزرگوں کے دامنوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز حشر اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین.